الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. گرامی قدر علماء کرام، مہمان خصوصی مفتی عاشق الہی صاحب، دیگر معزز علماء کرام اور انتظامیہ مسجد و مدرسہ حاضہ، آپ انتہائی خوش نصیب ہیں. سامنے جتنے حضرات سامعین و ناظرین تشریف فرما ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت بخشی ہے کہ آج مسجد حسنین میں وہ پروگرام ہونے جا رہا ہے، وہ پروگرام جاری ہے کہ جس پر اللہ کی رحمتیں برس رہی ہیں. الحمدللہ علی ذالک. میں زیادہ وقت نہیں لوں گا. اسٹیج سیکرٹری صاحب مولانا حامد صاحب، نوجوان خطیب عالم، اللہ تعالیٰ اس بچے کے عمر میں برکتیں عطا فرمائے، مجھے پابند کیا ہے، اس لیے میں مختصراً عرض کروں گا. یہاں کے اساتذہ کرام، یہاں کے معاونین، مدرسے کے ساتھ تعاون کرنے والے، اللہ تعالیٰ آپ سب کی زندگیوں میں برکتیں عطا فرمائے. نور خدا کفر کی حرکت پہ ہے خندزن. نور خدا کفر کی حرکت پہ ہے خندزن. پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. علماء کرام یہاں تشریف فرما ہے. علامہ اقبال کا یہ شعر ایک آیت کی تشریح ہے. وہ آیت یہ ہے: واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. اللہ تعالیٰ اپنے اس نور کو پورا کر کے چھوڑے گا اگرچہ کافر ناخوش ہوں. مدارس کے خلاف آواز اٹھانے والے، مدارس کے خلاف پروپیگنڈا کرنے والے، اسلام دشمنان، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. قرآن نے فرمایا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ. آج سے 1400 سال پہلے کا نقشہ دیکھیے. محمد الرسول اللہ قرآن کی دعوت لے کر آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرتاثیر دعوت دنیا پہ چھا جانے لگی تو کفار کے ایوانوں میں لرزہ طاری ہونے لگا. وہ کہنے لگے لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. اس قرآن کو مت سننا، اس کی آواز دبانے کے لیے شور مچاؤ، پروپیگنڈا کرو. لیکن اللہ رب العالمین کا فضل ہوا. واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. اگرچہ مشرکوں کو ناگوار کیوں نہ گزرے، لیکن اللہ اپنا یہ پروگرام، آج یہ پروگرام 1400 سال پہلے اصحاب صفہ کے وارث ہیں. آج کے یہ حفاظ، یہ چمکتے دمکتے مہدی کلیاں سامنے بیٹھی ہیں، یہ اصحاب صفہ کے وارث ہیں.
محمد الرسول اللہ کے وارث ہیں، انبیاء کے وارث ہیں میرے عزیز بھائیوں، بزرگوں اور میرے عزیز طلبہ۔ قرآن میں کیا فرمایا؟ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، یہ قرآن آپ کے لیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم باعث عزت و شرف ہے۔ علماء کرام یہاں بیٹھے ہیں، ذکر کے کئی معنی ہیں، ایک معنی ہے عزت و شرف، صاد والقرآن ذی الذکر، قسم ہے قرآن عزت والے کی، شرف والے کی، معزز و مکرم قرآن کی قسم اللہ کھا رہے ہیں۔ فرمایا وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، یہ قرآن آپ کے لیے عزت و شرف ہے اور آپ کی قوم کے لیے عزت و شرف ہے۔ نبی علیہ السلام کی دو حیثیتیں بیان فرمائی قرآن کریم میں، ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریشی ہیں، نبی ہیں، اور دوسری حیثیت بین الاقوامی نبی ہیں، تمام عالم انسانیت کے نبی ہیں۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، کہہ دیجئے اے محمد الرسول اللہ، یہ بتا دیجئے اے لوگو، انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ کوئی کہہ سکتا تھا کہ یہ اس زمانے کے لوگوں کے لیے نبی علیہ السلام سے کہلوایا جا رہا ہے کہ میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔ آگے آیت پوری پڑھیے، الذی لہ ملک السماوات والارض لا الہ الا ہو، میں اس ذات کا رسول ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جس کی بادشاہی آسمانوں اور زمینوں میں ہے۔ اس کا کیا جوڑ بنتا ہے رسول اللہ سے؟ الذی لہ ملک السماوات والارض، اللہ کی اس تعریف کا کیا جوڑ بنتا ہے؟ علماء کرام یہاں تشریف فرما ہے، اشارہ یہ ہے جہاں جہاں تک خدا کی خدائی ہے، جہاں جہاں تک خدا کی ربوبیت ہے، جہاں جہاں تک خدا کی خالقیت ہے، جہاں جہاں تک خدا کی ربوبیت ہے، معبودیت ہے، وہاں وہاں تک محمد الرسول اللہ کی نبوت و رسالت ہے۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا۔ کاف کس کو کہتے ہیں؟ کف ساری کائنات، ساری کائنات قیامت دن اللہ فرماتا ہے یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، وہ دن جس دن ہم سارے آسمانوں کو لپیٹیں گے ایک کس کی طرح، جس طرح ایک کاپی لپیٹی جاتی ہے۔ اس ذات کا رسول ہوں تو معلوم یہ ہوا وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، اور آگے کیا فرمایا وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ۔ میرے بچوں، میں آپ سے ایک گزارش کر رہا ہوں، آپ کو ایک نصیحت کر رہا ہوں۔ آپ نے قرآن کو، اللہ کے عظیم کلام کو سینے میں بسایا ہے، آپ کے پیچھے ابلیس لعین نے ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، سینکڑوں شیاطین آپ کے پیچھے لگا دے گا۔ وہ ماحول کی طرف آپ کو، خراب ماحول کی طرف لے جائے گا، اور پھر کیا ہوگا؟ آپ سے یہ قیمتی چیز چھن جائے۔ اس لیے جس کے پاس قیمتی چیز ہوتی ہے اس کے پیچھے ایک ڈاکو نہیں ہوتا ہے، اس کے پیچھے پوری ایک پلٹن ہوتی ہے، پوری ایک پارٹی ہوتی ہے۔ تو میرے بچوں، آپ نے اس ماحول سے اثر نہیں لینا ہے۔ موبائل کا ماحول ہے، خراب ماحول ہے، اللہ کی پناہ ایسی بے حیائی عام ہو چکی ہے۔ اس میں آپ، کنول کا پھول کہاں کھلتا ہے؟ کنول کا پھول کیچڑ میں کھلتا ہے، کنول کا پھول گندگی میں کھلتا ہے۔ آپ اس گندے معاشرے میں، اس خراب معاشرے میں کنول کے پھول کی حیثیت رکھتے ہو میرے بچوں، اور ان کے والدین بھی یہاں ہوں گے، ان سے بھی میری گزارش ہے اپنے بچوں کو اچھی طرح ان کو تربیت دے دیں۔ اساتذہ کرام نے اپنی محنت کی، آپ کو تیار کر کے دے دیا، اب یہ آپ کے ساتھ رہتے ہیں۔ اور قرآن کریم، آپ نے کون سی ڈگری لی ہے؟ آپ نے ابھی مولانا تنویر عالم صاحب فرما رہے تھے کہ دنیا کی سب سے عظیم ڈگری، وہ ڈگری کیا ہے؟ وہ ڈگری قرآن ہے۔ وہ کیا ہے؟ کمال خلاق ذات اس کی، جمال ہستی حیات اس کی، بشر نہیں عظمت بشر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے۔ وہ عظیم کتاب لے کر آیا، کون سی؟ عظیم پیغمبر عظیم کتاب لے کر آیا،
کون سی کتاب لے کر آیا؟ شور لایا، کتاب لایا، وہ حشر تک کا نصاب لایا۔ حشر تک کا نصاب ہے، کریکولم، نصاب جو سکولوں میں پڑھایا جاتا ہے، سکولوں کا نصاب، یونیورسٹیوں کا نصاب تبدیل ہوتا رہتا ہے زمانے کے ساتھ ساتھ، اس میں تبدیلی آتی ہے اور ذہنی آہنگی کو دیکھتے ہوئے اس کورس میں تبدیلی کی جاتی ہے۔ لیکن آپ نے جو ڈگری لی ہے وہ کیا ہے؟ وہ محمد الرسول اللہ لے کر آئے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ شور لایا، کتاب لایا، وہ حشر تک کا نصاب لایا۔ دیا بکامل نظام اس نے اور آپ ہی انقلاب لایا۔ جو ڈگری لے کر آیا اس نے ایسا انقلاب لایا۔ پھر کیا ہے؟ محمد رسول اللہ کے بارے میں، وہ شرح احکام حق تعالی، وہ خود ہی قانون، خود حوالہ۔ محمد رسول اللہ خود ہی قانون ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی علمہ شدید القوی ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلی۔ وہ ایسی عظیم ڈگری ہے جو محمد رسول اللہ لے کر آئے، رسول اللہ لے کر آئے، ان کے زبان سے جو لفظ نکلتا ہے، وما ينطق عن الهوى، وہ ایسی 100% پکی ٹھکی ڈگری ہے جس کا ایک ایک لفظ سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے۔ اور کیا ہے؟ وہ شرح احکام حق تعالی، نبی علیہ السلام حق تعالی کے احکام کی شرح ہے، وضاحت ہے، تفسیر ہے۔ وہ شرح احکام حق تعالی، وہ خود ہی قانون، خود حوالہ۔ ڈگری ہو تو ایسی ہو۔ وہ شرح احکام حق تعالی، وہ خود ہی قانون، خود حوالہ۔ محمد رسول اللہ خود ہی قانون ہے، اور ایسا قانون ہے اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ دنیا کے سب سے بڑا فلسفی آئے، سب سے بڑا منطقی آئے، دنیا کی ساری علوم اس کے پاس ہو، لیکن اس کو چیلنج نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ وہ جس طرف ہے خدا اس طرف ہے میرا پیغمبر عظیم تر ہے۔ واخر دعوانا